السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں بالا خاتون خواتین کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں۔ وہ ہولوفیرا اور گونجا سے پوچھتی ہیں تمہارا دن کیسا گزرا، بتاؤ دکانوں کی کیا صورتحال ہے۔ تو گونجا کہتی ہے ماں اچھا گزرا، میری دکانیں تیار ہیں، لیکن بہنوں نے ہولوفیرا کے لیے کام تھوڑا مشکل کر دیا۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے وہ عادی ہو جائیں گی بالا ماں، آپ بے فکر رہیں، میں ان کا اعتماد حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی، صبح تک سب کچھ تیار ہو جائے گا۔ بیگم گونجا سے کہتی ہے تم جنگ نہیں چاہتی، لیکن ہولوفیرا خاتون نے بہت پہلے تمہارے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ یہ دیکھ کر ہزال ہولوفیرا کو پکڑتے ہوئے کہتی ہے تمہارے ہاتھوں سارے کام ٹھیک ہوں گے ہولوفیرا خاتون۔ مگر بیگم کہتی ہے لوگ ایک مٹھی کی طرح ہیں ہولوفیرا، وہ آسانی سے کسی کو اپنے درمیان آنے نہیں دیتے، ان کا اعتماد حاصل کرنا مشکل ہے۔ جواباً ہولوفیرا کہتی ہے ویسے مجھے مشکلات بہت پسند ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہے بالکل اسی طرح، تم سیدھی کھڑی رہو گی تو کوئی تمہیں کچل نہیں سکے گا، پہلے وہ تمہیں پسند کریں گی، اس کے بعد تمہاری عزت کریں گی۔ اس لیے میں قسمت آ کر کہتی ہے بالا خاتون عثمان صاحب نے قرارگاہ اور گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے اور اب وہ قلعے کی جانب بڑھنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر سب خوش ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فاطمہ بالا خاتون کے پاس جا کر کہتی ہے میں کھانے کے کام میں کبھی سستی نہیں کرتی، مجھے لوگوں کے لیے کام کرنا پسند ہے، لیکن میں جنگ میں کب جاؤں گی؟ کیا میں ہمیشہ آپ کے سائے کے نیچے رہوں گی؟ بالا خاتون سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہیں ہمارے سائے میں کیا خرابی ہے بیٹی، کیا تم نہیں جانتی کہ اگر تمہارے ہاتھوں میں کانٹا لگ جائے تو تمہارے بابا اور میری کیا حالت ہوگی؟ مگر فاطمہ کہتی ہے ماں میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں اور بہنوں کی تربیت بھی میں کرتی ہوں، یہاں تک کہ میں نے تیر چلانے میں سروجا اور یوسف صاحب کو ہرایا۔ تو بالا خاتون کہتی ہے نہیں، میرا دل برداشت نہیں کرے گا، جب میں جاؤں گی تو تم میرے ساتھ آ سکتی ہو، لیکن میں تمہیں تنہا جنگ میں نہیں بھیجوں گی، تم جب ماں بنو گی تو سمجھ جاؤ گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی گونجا غمگین ہو جاتی ہے۔ ادھر قرارگاہ میں عثمان صاحب کے سپاہی بہت غمگین بیٹھے ہوتے ہیں۔ برہان کہتا ہے جب سے بھائی سنگر شہید ہوا ہے میرے دل میں آگ بھڑک رہی ہے بھائیو، میرے جگر میں آگ لگی ہوئی ہے جیرکتائی۔ تو جیرکتائی کہتا ہے میرے جگر میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، ہم نے ریاست کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اور بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ توران کہتا ہے اب سے میں بھائی سنگر کا خنجر اٹھاؤں گا، ہزاروں کافروں کے دل نکال دوں تو بھی میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ ایکوت کہتا ہے ہمارے سردار کہتے ہیں کہ پہلے انتقام پھر ماتم، لیکن نہ تو ہم نے جو آج کیا اور نہ جو ہم کل کریں گے وہ میرے اندر کی آگ کو بجھا پائے گا۔ اس لیے میں عثمان صاحب اپنے بیٹوں کے ساتھ وہاں آتے ہیں، انہیں دیکھتے ساتھ ہی سب لوگ ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب ان سے پوچھتے ہیں تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو ایکوت کہتا ہے حضور بھائی سنگر کی شہادت کے بارے میں، اس کے اس طرح جانے پر ہم بہت زیادہ اداس ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں صبر کرو، بھائی سنگر کو غدارانہ طریقے سے لگنے والے زخم، کیا تم اس طرح ان زخموں کا انتقام لوگے؟ یہ وقت زمین کی طرف منہ جھکانے کا نہیں ہے، وقت دشمن کو ہزار ٹکڑے میں کاٹنے کا وقت ہے۔ یقیناً ہمارے دل جل رہے ہیں، لیکن مت بھولنا ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے، نہ ہم بھائی سنگر کی شہادت کو بھولیں گے اور نہ کافروں کو بھولنے دیں گے۔ برہان کہتا ہے حضور ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم مایوس نہیں ہوں گے۔ کفار یہ نہ سوچے کہ بھائی سنگر اور ہمارے شہداء کے خون کی قیمت یہ صرف ایک قلعہ نہیں ہوگا۔ جہرکتائی بھی تلواریں بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے کیا جہاد کی محبت ختم ہوگی؟ اب ہمیں مایوسی میں نہیں پڑنا چاہیے، بھائیو سر اٹھاؤ اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ہماری ریاست کے لیے، شہید ہونے والوں کے لیے، تمام کافروں سے ان کا انتقام لیں گے، وہ دن قریب ہے۔ اس کے ساتھ ہی سب تلواریں بے نیام کر لیتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں بے شک ہم ازل سے ابد تک کبھی نہیں جھکے، ہم ہمیشہ سیدھے کھڑے رہے، چاہے ہم میں سے کوئی گر جائے، دوسرا ہمیشہ اللہ اللہ کی صدا کے ساتھ ہمیشہ جہاد کے لیے دوڑتا رہتا ہے اور دوڑتا رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سن کر سب اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر رات کے وقت سرداری خیمے کا دروازہ کھلتا ہے، تیز آواز سے سرداری خیمہ جھول رہا ہوتا ہے۔ دوسرا خیمہ کھلتا ہے تو بالا خاتون وہاں لیٹی ہوتی ہیں اور ایک آواز انہیں سنائی دیتی ہے ماں مجھے بچاؤ ماں مجھے بچاؤ، جسے سنتے ساتھ ہی بالا خاتون ایک دم سے اٹھ جاتی ہیں اور فاطمہ فاطمہ کہتے ہوئے بستر سے بھاگ پڑتی ہیں، مگر فاطمہ نے کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ وہ پوچھتی ہیں کہاں ہوں فاطمہ کہاں ہوں؟ وہ بستر پہ دیکھتی ہیں تو فاطمہ وہاں بھی نہیں ہوتی۔ وہ بھاگ کر بیٹھ جاتی ہیں تو باہر ایک طوفان ہوتا ہے، دھند چھائی ہوتی ہے، قبیلے میں تباہی دکھائی دیتی ہے۔ فاطمہ کی آوازیں بھی مسلسل انہیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں فاطمہ کہاں ہو، مگر انہیں کہیں بھی فاطمہ دکھائی نہیں دیتی۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد ایک نقاب پوش نے فاطمہ پر تلوار تانی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون چلاتے ہوئے کہتی ہیں ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو۔ فاطمہ کہتی ہے ماں مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، مگر وہ نقاب پوش تلوار فاطمہ کے جسم میں گاڑ دیتی ہے اور اگلے لمحے غائب ہو جاتی ہے۔ بالا خاتون بھاگتی بھاگتی فاطمہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ کہتے ساتھ اسے گلے لگا لیتی ہیں۔ اس خوفناک خواب کے ساتھ ہی ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ پسینے میں شرابور ہوتی ہیں، ایک دم سے بستر چھوڑتی ہیں اور بھاگ پڑتی ہیں۔ مگر جب فاطمہ کے خیمے میں داخل ہوتی ہیں تو فاطمہ وہاں سو رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سکا سانس لیتی ہیں اور کہتی ہیں میرے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرارگاہ میں عثمان صاحب صدران اور سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ہم سفر ساتھیوں، پروردگار سے محبت کرنے والے جنگجو شیرو، میں جانتا ہوں کہ تم کافروں پہ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح برسنے کے لیے اپنی جان پہ کھیلتے ہو۔ اب وقت اللہ کے نام کے لیے، الہی کلمت اللہ کے مقصد کے لیے کفار کے سروں پہ جلاد بننے کا وقت ہے۔ سپاہی تلواریں لہراتے ہوئے کہتے ہیں ہم جلاد بنے
بنیں گے، ہم جلاد بنیں گے۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں اب یہ وقت ریاست کے لیے، روایات کے لیے اور ہمارے شہیدوں کے انتقام کے لیے شہادت کی جانب پیش قدمی کرنے کا وقت ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یہ منزل ہے مجھ سے پہلے تلواریں سونپ لینے والے بہادر، میرا رب میرا رب میرا رب آپ سے راضی ہو، اس پر سب لوگ آمین 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 کہتے ہیں۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں تمہارے پنجے اللہ کے شیر حضرت حمزہ کے پنجوں کی طرح مضبوط ہوں، تمہاری تلواریں ذوالفقار کی طرح تیز ہوں، تمہارے تیر سعد بن ابی وقاص کے تیروں کی طرح نشانے پہ لگیں۔ سب آمین 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 کہتے ہیں۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں میرا پروردگار ہمیں ہمیشہ ظلم اور کفر کے خلاف ہمارے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لشکر کی طرح ہمیشہ ہماری بھی رہنمائی فرمائی، ہماری جنگ مبارک ہو۔ یہ کہتے ساتھ عثمان صاحب خیمے سے نکلتے ہیں اور سب ان کے پیچھے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ سوغوت میں صوفیہ سپاہی کے پاس آ کر پوچھتی ہے بتاؤ کیا صورتحال ہے؟ تو سپاہی کہتا ہے کھانا تقسیم کیا جائے گا، اندر صرف خواتین کام کر رہی ہیں، کوئی سپاہی نہیں ہے۔ تو صوفیہ کہتی ہے ہم فاطمہ کو وہاں سے لے جائیں گے، کیا گاڑی تیار ہے؟ تو سپاہی کہتا ہے ہم نے اسے جنگل میں چھپا دیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی صوفیہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ سوغوت میں بیگم گونجا کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے ہولوفیرا نے واضح طور پر میزیں ترتیب دی ہیں، وہ ایک پرجوش خاتون ہے۔ تو گونجا کہتی ہے خواتین کے غصے کو میری وجہ سے سمجھا جا رہا ہے، یہ بھول گئی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، مجھ پر الزام لگا رہی ہے، اس نے میری زندگی کی سب سے زیادہ زخمی جگہ ماں کے ذریعے وار کیا۔ تو بیگم کہتی ہے تم ایک شہزادے کی بیوی ہو، اپنے جذبات کو چھپاؤ گونجا، اب تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، ہرگز نہ بھولنا، خاص طور پر ہولوفیرا۔ کالیا آج پورے خاندان کو وہ اپنے ساتھ کھڑا کر لیتی ہے۔ گونجا کہتی ہے میرے دل میں تمام درد کے باوجود میں نے اس کے زخموں پہ وار نہیں کیا، کبھی بھی نہیں۔ تو بیگم کہتی ہے تمہاری سب سے بڑی غلطی رحم کا مظاہرہ کرنا ہے، اس نے اب جنگ شروع کر دی ہے، اگر تم کہو میں نہیں لڑوں گی تب تم نئی شہزادہ علاؤالدین ہار جائے گا۔ یہ سن کر گونجا کہتی ہے میں علاؤالدین کو نقصان پہنچنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گی، اگر یہ لڑنا چاہتی ہے تو میں لڑوں گی۔ جواباً بیگم کہتی ہے لیکن اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ باورچی خانے میں فاطمہ کام کاج کروا رہی ہوتی ہے، اس لیے میں اس کی نظر مشکوک دکھنے والے پر پڑتی ہے جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوتا ہے۔ فاطمہ اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے یہاں کیا ڈھونڈ رہی ہو، کون ہو تم، فوراً نکلو۔ جواباً وہ کہتی ہے نہیں میں تمہیں لیے بغیر نہیں نکلوں گی، عثمان کی بیٹی تم میرے ساتھ چلو گی۔ فاطمہ کہتی ہے کیا تم اپنا دماغ کھو چکی ہو، تم مجھے سوغوت سے لے جاؤ گی؟ ہاں۔ یہ سن کر صوفیہ کہتی ہے تم اپنے اس چھوٹے سے دماغ کو پریشان نہ کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی صوفیہ پلٹتی ہے، فاطمہ باجیان کو آواز دیتے ساتھ ہی تلوار بے نیام کر لیتی ہے۔ خواتین جیسے ہی آگے بڑھنے لگتی ہیں تو صوفیہ کے سپاہی دروازہ بند کر دیتے ہیں اور تمام باجیان کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھ کر فاطمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور چلاتے ہوئے صوفیہ سے کہتی ہے تم زندہ رہنے کے لیے بھیک مانگو گی، تمہیں تمہارے خون میں غرق کر دوں گی، تم نقاب کے پیچھے چھپنے والی بزدل ہو، بزدلوں کی طرح مرو گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی فاطمہ صوفیہ پہ حملہ کر دیتی ہے۔ صوفیہ اس کا وار روکتے ہوئے کہتی ہے بالا نے تمہاری تربیت اچھی کی ہے لیکن اتنی تفریح کافی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی صوفیہ تلوار کی ہتھنی سے اسے بے ہوش کر دیتی ہے اور سپاہیوں سے کہتی ہے اس ننھی سانپ کو قالین میں لپیٹ لو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی فاطمہ کو قالین میں لپیٹ لیتے ہیں اور پچھلے راستے سے نکلتے ہوئے صوفیہ اپنا چہرہ عیاں کر دیتی ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔